کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ کا شکریہ کیا ہے، والدین کا شکریہ کیا ہے؟ علامہ بروسوی رحمۃ اللہ علیہ مفاتیح الجنان کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسلمان پنجگانہ نمازیں ادا کرے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے، اور والدین کا شکریہ ادا کرنا وہ اس طرح ہے کہ ان پنجگانہ نمازوں میں سلام پھیرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرے، یہ ماں باپ کا شکریہ ہے۔ اور اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کے چند طریقے احادیث مبارکہ سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو بندہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کا شکر ادا کر دوں کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ مجھے ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ گچھ نہ فرمائے، جو چاہتا ہے کہ ماں باپ کے حقوق سے میں سرخرو ہو جاؤں تو وہ چند باتوں پہ عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پوری امید ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس بندے سے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کہتے چند باتیں، پہلی بات جو کہ ہے ہی ناممکن، پہلی بات وہ لکھتے ہیں، اور یہی بات جو انہوں نے لکھی ہے یہی علامہ ابن جوزی نے بر الوالدین میں بھی لکھی ہے۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ والدین اگر فوت ہو چکے ہیں تو ان کو زندہ کر دے، یہ والدین کی شکر گزاری ہے۔ اب یہ بات تو ناممکن ہے، والدین کو بندہ کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو اس بات پر ہمارے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی مالک میرے ماں باپ کو زندہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ کے امی جان ابو جان کو اللہ نے زندہ فرمایا، وہ آپ پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ وفات پا گئے، انہوں نے اگلی زندگی کو پسند کیا۔ ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام نے اس بات پر عمل کیا ہے، اس کے علاوہ تاریخ میں ایسی بات کسی اور کے لیے نہیں ملتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے اسباق میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اپنے والدین کا شکریہ ادا کر دے، حقوق ادا کر دے، تو ان میں سے پہلا یہ ہے کہ انہیں اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو زندہ کر دے، یہ تو ناممکن ہے۔ اب دوسری بات وہ کس کے لیے، وہ دوسری بات وہ یہ فرمائی ہے علامہ ابن جوزی نے بھی اور امام فخر الدین رازی نے بھی، وہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ کے سر پہ قرضہ ہے تو بچہ قرضہ ادا کر دے اور ماں باپ کی خلاصی کر دے وہ قرضہ اتار کے، تو یہ بھی ماں باپ کے حقوق ادا کرنے والی بات ہے۔ باپ کے سر پہ قرضہ ہے، ماں کے سر پہ قرضہ ہے، تو وہ قرضہ ادا کر دے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے سے ماں باپ کے حقوق کا سوال نہیں کرے گا۔ ایک اور طریقہ ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، جیسا کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی دعاؤں میں ہر وقت جب بھی دعا کرے اپنے والدین کو دعا میں ضرور یاد رکھے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید دلاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ اس بندے سے ماں باپ کے حقوق کا سوال نہیں کرے گا۔ ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام اس حد تک کرے کہ باپ کے برابر بھی نہ چلے، آگے چلنا تو دور کی بات ہے، باپ جب سفر کر رہا ہے بچہ اس کے ساتھ چل رہا ہے تو بچہ اپنے باپ کے برابر بھی نہ چلے، پیچھے رہے، جب باپ سے بات کرے تو نگاہیں اٹھا کر باپ کے چہرے کو نہ دیکھے، نظریں جھکا کر بات کرے، اور اسی آواز اپنے باپ کی آواز کے کبھی برابر نہیں ہونی چاہیے، پست آواز میں بات کرے، اس کا باپ جس جگہ پہ بیٹھتا ہے اس جگہ کا بھی احترام کرے، اپنے باپ کی غیر موجودگی میں بھی باپ کی اجازت کے بغیر اس کی جگہ پر بھی نہ بیٹھے۔ یہ سارے حقوق باپ کے اور ماں کے بارے میں بھی یہ ساری باتیں ہیں کہ یہ بندہ، جو بندہ بھی ان باتوں پہ عمل کرتا ہے، ماں غصے میں آ جائے، باپ غصے میں آ جائے، تفسیر البیان میں لکھا ہے، علامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ باپ غصے میں آ جائے، ماں غصے میں آ جائے اور کرخت الفاظ کا استعمال کر دیں، کڑوے لفظ منہ سے نکال دیں، گالی تک دینے پہ آ جائیں، لان تان بھی کریں،
زیادتی کریں، ظلم کی انتہا کر دیں، اور وہ بچہ ان باتوں کو سن کر سہ جائے اور آگے سے بدتمیزی نہ کرے، جواب نہ دے، یہ ساری باتیں جو ہیں ادب و احترام میں، امید اللہ کی بارگاہ میں کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اس بچے سے ماں باپ کے حقوق کا سوال نہیں کرے گا۔ یہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب کبھی مکان کی، یعنی آپ نے جو مکان بنایا، امی جان نیچے رہتے تھے، تو جب تک ماں حیات رہی، جناب ابو ہریرہ زندگی میں کبھی چھت پہ نہیں چڑھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھت پر چڑھوں، میرے پیر کہیں امی کے سیدھے سر کے برابر نہ آ جائیں۔ پوری زندگی چھت پہ نہیں چڑھے جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادب ہو تو ایسا ہو۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی سنیے، پھر اور بھی ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کا کہ قیامت کے دن سوال نہ ہو، ایک اور طریقہ بھی ہے۔ وہ طریقہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا ماں باپ مر جائیں تو ماں باپ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں آج بھی ماں باپ کا فرما بردار گنے، تو فرمایا ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اور باپ کے دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی ماں باپ جیسا برتاؤ رکھے۔ ماں فوت ہو گئی ہے تو ماں کی بہنوں کو ماں کا درجہ دے، ماں کی سہیلیوں کو ماں کا درجہ دے، اور اگر وہ کبھی ملاقات ہو جائے، آ جائیں، تو ماں کی طرح ان کے ساتھ سلوک رکھے۔ باپ کے دوستوں سے، باپ کے بھائیوں کے ساتھ بھی ویسا سلوک رکھے، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس بندے کو کل قیامت کے دن ماں باپ کے حقوق کے متعلق سوال نہیں کرے گا۔ اور ایک آخری بات وہ یہ ہے، وہ جامع صغیر میں امام سیوطی رحمۃ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی ماں فوت ہو جائے یا باپ فوت ہو جائے یا دونوں ہی فوت ہو جائیں، تو وہ چاہے کہ اس کے حقوق کل قیامت کو ماں باپ کے حقوق کے متعلق سوال نہ ہو، تو فرمایا اس کو چاہیے کہ ہر ہفتے جمعے کے دن وہ جا کر صبح کے وقت میں اپنی ماں یا اپنے باپ یا دونوں کی قبر پہ جا کے فرمایا سورہ یاسین شریف ایک بار پڑھ کے خود اپنی زبان سے ایک بار سورہ یاسین پڑھے اور ان کے لیے دعا کرے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس یاسین کے صدقے سے ماں باپ کی بھی بخشش فرما دیتا ہے اور اس بندے کے بھی اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ ساری باتیں ہیں جو ماں باپ کے حقوق سے ہمیں کل قیامت کے دن بری کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، ورنہ وہ آپ نے واقعہ تو سنا ہی ہوا ہے، ایک آدمی نے اپنی اپاہج اور بوڑھی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے 7 حج کروائے۔ 7 حج منہ سے کہنے والی بات ہے، کرنا بڑا اوکھا کام ہے، اور پھر 7 حج 7 سالوں میں ہوتے ہیں، ایک سال میں 7 حج تو نہیں ہو سکتے نا۔ عمرے آپ جتنے مرضی کر لیں ایک پھیرے میں، لیکن حج آپ ایک پھیرے میں ایک ہی کریں گے۔ تو 7 حج یعنی 7 سال تک خدمت کی اس نے اپنی ماں کی، کندھوں پہ اٹھایا، اس کو پکا کے کھلایا بھی، اس کے کپڑے بھی دھوئے، سارا معاملات آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح اس نے خدمت کی ہوگی۔ 7واں حج کروایا، ماں کی روح پرواز کر گئی، ماں فوت ہو گئی۔ ماں کو وہیں پہ مکہ شریف میں غسل کفن دے کے اس نے دفن کر دیا، جنازہ پڑھ کے فارغ ہو کر خانہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ لیا، کہتا ہے مولا تو گواہ ہو جا، میں نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے۔ تو پھر غیب سے ندا ہوئی کہ ندا، تو کہتا ہے کہ 7 حج کروا کے تو نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے، ابھی تک تو ماں کی اس ایک رات کا بدلہ نہیں دے پایا۔ سخت سردی کی رات جب تو نے بستر پر پیشاب کیا، تو دودھ پیتی عمر کا تھا، تو ماں کے ساتھ تو لیٹا تھا، بستر پہ پیشاب کیا، بستر ٹھنڈا ہو گیا، تجھے تکلیف ہوئی، ٹھنڈ کی وجہ سے تو رویا، تیری ماں نے تجھے اٹھا کے اپنے سینے کی گرمی دے دی، خود بیچاری ساری رات ٹھنڈی جگہ پہ سوئی رہی، ابھی تک تو اس ایک رات کا بدلہ نہیں دے پایا۔ تو کہتا ہے کہ 7 حج کروا کے تو میں نے اپنی ماں کا بدلہ دے دیا پوری زندگی کا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائی، وہ 7 حج کروا کے بھی وہ بدلہ نہیں ہو سکا، لیکن بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ طریقے ہیں، ان طریقوں پر عمل کرنے جو پہلے بیان ہوئے ہیں۔ تو امید ہے اللہ کی بارگاہ میں، امید ہے، یقینی بات نہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال نہیں کرے گا کہ اپنی ماں کے حقوق جو تیرے ذمے تھے لا ان کا بدلہ دے، باپ کے حقوق جو تیرے ذمے تھے لا ان کا بدلہ دے۔ ماں نے اتنا ہم پر احسان کیا، پیدا کرتے وقت تکلیفیں اٹھائیں، پیٹ میں رکھتے وقت تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں دودھ پلاتی اس وقت تکلیفیں اٹھائیں، ہمیں بڑا کیا تکلیفیں اٹھائیں،
تربیت کرتے وقت تکلیفیں اٹھائیں، تو اتنی تکلیفیں ماں نے اٹھائیں، باپ نے دن رات ایک کر دیا، بیچارے نے خون پسینہ ایک کر کے ہمیں اپنے خون پسینے کی محنت کھلائی، کبھی حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ ہم بیمار ہو جاتے تھے، باپ بیچارہ ہمیں لے کر کبھی طبیبوں ڈاکٹروں کے پاس بھاگتا تھا، ہمارے کھیکھن پورے کرتا تھا، ہمارے جناب دل کی ساری آرزویں پوری کرتا تھا۔ ہم نے کسی کھلونے مہنگے کھلونے کی طرف اشارہ کر دیا نا، اس بیچارے کی پسلی میں بھی نہیں ہے، لیکن اس بیچارے نے پھر بھی محنت کی ہے، ہاں جی، اوور ٹائم لگا کر ہمارے سارے وہ کھلونے لا کے ہمیں دیے، ہماری ساری خواہشیں پوری کی ہیں۔ تو باپ نے اپنی زندگی ساری ہمارے نام لگا دی ہے۔ تو باپ اور ماں نے اتنا کچھ دیا ہے، ایک باپ اور ایک ماں 7-8 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 7-8 بچے مل کے ایک ماں اور باپ کی خدمت نہیں کر سکتے۔ ہائے رے بدقسمتی! تو جس اولاد کا یہ حال ہو کہ بوڑھے ماں باپ کو سنبھال نہ پائے، اس اولاد نے کیا اپنے ماں باپ کا حقوق ادا کیا ہے؟ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بوڑھے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، انہیں سہارا دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑھاپے میں بھی اللہ بڑے بڑے پیدا کر دیتا ہے، بڑے بڑے اٹھا دیتا ہے، جو اس کا بھی احترام کریں گے اور اس کو بھی سہارا دیں گے۔ نہیں تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم نے جو کتاب لکھی اپنے بوڑھوں کو ستانے میں، اپنے بزرگوں کا احترام تو نے پامال کیا، وہ کتاب تو اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، تیری اولاد تجھے پڑھ کے وہ کتاب سنائے گی، تجھے یاد آئے گا، ہاتھ لگا لگا دیکھے گا میرے ساتھ بنا کیا ہے، جب تیری اولاد تیرے ساتھ 4 ہاتھ آگے کا سلوک کرے گی۔ میرے بھائی، ہمارے پاس ماں باپ ایسی ہستیاں ہیں، مجمع الزوائد میں حدیث ہے، حضور لاجپال نے ارشاد فرمایا جو چاہتا ہے کہ اللہ کا احترام کرے، اللہ کی عزت کرے، وہ ماں اور باپ کا احترام کرے، ایسا ہی ہے جیسے اس نے اللہ کا احترام کر لیا۔ ماں کا احترام کرے، باپ کا احترام کرے، اس نے اللہ کا احترام کیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا، جس نے ماں باپ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا، جس نے ماں باپ کو خوش کر لیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، اور ایک روایت میں فرمایا باپوں کے قدموں تلے بھی جنت ہے، ماں اور باپ دونوں کے پیروں کے تلے جنت ہے۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ماں والی بات تو ساری مشہور ہے، ہر بندہ سناتا پھرتا ہے۔ باپ والا فرمان طبرانی کبیر کے اندر موجود ہے، مجمع الزوائد میں موجود ہے کہ باپ کے پیروں تلے بھی جنت ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اللہ رب العزت سے تو ہماری ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کو ان کے فوت ہونے کے بعد بھی ان سے تعلق نہ توڑے، اصال ثواب کی صورت میں، قرآن خوانی کی صورت میں، کبھی کبھی دعا میں ان کو اصال کرتا رہے، تو یہ جناب والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اللہ تعالیٰ کی عزت کی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس نے جیسے فائدہ پہنچایا ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، نہ اللہ کو کوئی نقصان دے سکتا ہے۔ مشکات میں حدیث ہے، آخری بات، مشکات میں حدیث ہے کہ ایک بندہ جنت میں گیا، اپنے اس نے جو عمل کمائے تھے اس کو اس کا صلہ مل گیا، کچھ عرصہ گزرا، اپنے عمل تو اس کو مل گئے، اس کا بدلہ، کچھ عرصہ گزرا کہ اس بندے کو یکدم جنت میں ایک درجہ بڑھ گیا اس کا، حیران ہو کے پوچھتا ہے مالک انا یکون لی ہذہ، مولا کریم یہ جو میرا درجہ بڑھ گیا ہے یہ مجھے کہاں سے مل گیا؟ میں نے تو اپنے عملوں کا سارا بدلہ پا لیا ہے، مجھے نمازوں کا صلہ مل گیا، روزوں کا صلہ مل گیا، سارے کاموں کا صلہ مل گیا، یہ جو یکدم درجہ بڑھ گیا اتنے دنوں کے بعد مالک یہ کیسے بڑھ گیا؟ تو پھر اس کو غیب سے پکار کے جواب دیا جاتا ہے، فرمایا جاتا ہے کہ تیرا نیک بیٹا دنیا میں زندہ ہے نا ابھی، اس نے آج تیرے لیے بڑی انحماق سے دعا مانگی ہے، تو یہ اس دعا کا پھل ہے جو آج تجھے ملا ہے۔ میرے بھائی، جو بچے نے کبھی زندگی میں ایک بار دعا مانگی اس کا پھل یہ ہے، تو جو بچے عموماً اپنی نمازوں میں بھی آگے پیچھے بھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہاں ماں باپ کو کتنا اجر ملتا ہوگا، کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اور یہ میں نے بات آج وہاں پر بھی حاجی عارف صاحب کو میں نے قبرستان میں بتائی، اور میں یہاں پر بھی چاہوں گا کہ آپ کو بتاؤں۔ یہ جو اس حوالے سے نچوڑ ہے وہ آپ کو پیش کر کے سنا رہا ہوں۔ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا جی، قبر میں جاتا ہے، اس کو سب سے زیادہ فائدہ اپنے کمائے عملوں کا ہوتا ہے، اپنے کمائے عملوں کا ہوتا ہے۔ اس بندے کو سب سے زیادہ فائدہ اپنے کمائے عملوں کا ہوتا ہے، اور اگر اس کے پاس اپنے عمل نہیں ہیں یا اس نے اپنا فائدہ لے لیا ہے تو دوسرے نمبر پر اس بندے کو جو خوشی ہوتی ہے نا، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ اس کو تب ہوتا ہے جب اس کا اپنا کوئی اس کے پاس بیٹھ کے قرآن خوانی کرتا ہے یا دعا کرتا ہے۔
اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، کوئی رشتہ دار یعنی جو تعلق دار ہے، جو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو ثواب بھی جاتا ہے، اس کو خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ آج میرے پتر نے میرے لیے ثواب بھیجا ہے۔ اور دوسرے مردوں کو بھی بتاتا ہے، دوسری روحوں کو بتاتا ہے، دیکھ میرے پتر نے یہ پڑھ کے میرے لیے بھیجا ہے، دیکھ میرے بچے نے آج مجھے سورہ یاسین پڑھ کے بخشی ہے، دیکھ آج میرے پتر نے مجھے آج دعا پڑھ کے بخشی ہے، آج دیکھ میرے بچے نے میرے لیے صدقہ خیرات کیا ہے۔ تو وہ دوسروں کو بتاتا ہے، جس طرح برادری میں نہیں مائیں بتاتی میرے پتر نے مینوں عمرہ کرا چھڑیا، میرے پتر نے مینوں اے لے کے دے چھڑیا، تو مائیں بڑے فخر سے بتاتی ہیں۔ اسی طرح فوت ہونے کے بعد بھی مردوں کو فخر ہوتا ہے کہ جب ان کا کوئی قریبی رشتہ دار دوسروں میں یہ چیزیں بانٹتا ہے، یعنی قریبی رشتہ دار ان کے لیے اصالہ ثواب کرتا ہے۔ جناب بشر بن غالب آپ فرماتے ہیں، یہ علامہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جناب بشر بن غالب جو تھے، ان کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو انہوں نے 1 مہینے تک تو ان کی قبر پہ گئے۔ 1 مہینے کے بعد انہوں نے سوچا یار اب تو قبر کے اندر ان کا جسم بھی گل سڑ گیا ہوگا، اب کیا لینے جانا ہے۔ 1 مہینہ وہ نہیں گئے، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ 1 مہینے کے بعد ابا جی خواب میں آ گئے، تو ابا جی نے کہا پتر تو میرے پاس آتا نہیں ہے اب، تو کہا ابو جی میں تو سمجھا تھا کہ اب تو بس مٹی کا ڈھیر رہ گیا ہے، اب تو جسم بھی گل سڑ گیا ہے۔ تو ابا جی نے کہا پتر ایسی بات نہ کر، ہمارے جسم چاہے گل سڑ بھی جائیں، ہمارے جسم چاہے ملیا میٹ بھی ہو جائیں، پر ہماری روحیں قبروں میں رہتی ہیں۔ بیٹا جب تو شہر سے نکل کر قبرستان کا رخ کرتا ہے نا، دور سے تجھے دیکھ کے میری 7 قبر والے جو ہیں مجھے کہتے ہیں تجھے مبارک ہو، تیرا پتر آ رہا ہے تجھے ملنے کے لیے، کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوتا ہوں تجھے آتا دیکھتا ہوں، جب تک تو میری قبر پہ رہتا ہے مجھ پہ پڑھتا رہتا ہے بیٹا میں تیرا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، خوش ہوتا رہتا ہوں، تجھے دیکھ دیکھ کے میرا جی بھرتا رہتا ہے، ثواب مجھے ملتا رہتا ہے، تیرے تحفے مجھے ملتے رہتے ہیں۔ جب تو چلا جاتا ہے مجھے چھوڑ کر، تو جب تو بیٹا شہر میں جب تک داخل نہیں ہو جاتا میں تجھے دور سے دیکھتا رہتا ہوں، تو بیٹا جب تو آتا ہے میں تجھے دیکھتا ہوں، تو کھڑا رہتا ہے میں تیری زیارت کرتا ہوں، جب تو جاتا ہے میں تجھے دیکھتا ہوں۔ بیٹا یہ نہ سوچ کہ ہم منو مٹی کے نیچے ہمارا جسم بھی گل سڑ گیا ہے، ہمیں اب ضرورت نہیں، بیٹا ہمیں ضرورت زندوں کی ہمیں ضرورت اسی طرح ہے جیسے زندہ بندے کو زندہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے مدد میں، تو ہمیں فوت شدگان کو بھی زندوں کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو میرے بھائی جب بھی کوئی اصالہ ثواب کرتا ہے قریبی، تو قبر والے بڑے راضی ہوتے ہیں۔ قبر والوں کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جب کوئی بچہ طالب علم مدرسے کا یا کوئی قاری صاحب یا کوئی باہر سے بندہ ہائر کر کے اس کو خدمت کر کے اس کو قبر پہ بٹھایا جائے، وہ جتنی مرضی پڑھائی کرے ثواب چلا جائے گا، لیکن خوشی نہیں ہوتی ان کو۔ خوشی تب ہی ہوتی ہے جب ان کا کوئی اپنا عزیز پاس بیٹھ کے ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے، اور یار ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے، فاتحہ پڑھ کے اصالہ ثواب کر دے، تھوڑی دیر ویسے ہی جا کے بیٹھ جائے، اللہ اللہ کر کے اصالہ ثواب کر کے اٹھائے، قبر والوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے ہمارا پتر ہمیں ملنے آیا ہے۔ مہینے میں 1 بار صحیح، ہاں جی اگر روزانہ نہیں جا سکتے ہفتے میں 1 بار صحیح، ہفتے میں 1 بار نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 بار صحیح، اور اگر اتنی بدقسمتی ہے کہ ٹائم کو نہیں تو سال میں 1 بار صحیح، اور کوئی بہت ہی بدقسمت ہوگا کہ سال میں بھی 1 بار چکر نہ لگائے اپنی ماں یا اپنے باپ قبر میں۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ضروری ہیں، ہمارا ان کے ساتھ تعلق یہ قرآن شریف کا فیصلہ ہے اور حدیث رسول کا فیصلہ ہے، تعلق نہیں توڑنا چاہیے کیونکہ کل کو ہمیں بھی موت آنی ہے، اور اللہ نے اگر چاہا تو ہمارے لیے بھی اللہ بڑے بڑے کھڑے کرے گا جو ہمارے ساتھ تعلق رکھیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ آج جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کسی کے لیے اصالہ ثواب کریں گے تو ہمارے لیے بڑے بڑے اصالہ ثواب کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔